یا الماز محترم مهدی منتظر صاحب گزارش منم که در جایگاه باید و اظهار خیال خود در بابت کتاب الکیمیسٹ کنه. محترم منتظر مهدی صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے میں امید پبلک لائبریری سر عارف حسین اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کتاب خوانی کا سلسلہ اس معاشرے کے لیے اور افراد معاشرہ کے لیے شروع کیا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد میں ان تمام پارٹیسپینٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور ان میں سے چند نے انعامات حاصل کیے. ان کے لیے بہت زیادہ مبارکباد. اور جن کو انعامات نہیں ملے ان کے لیے صرف اتنا ہی کہ یہ انعامات آپ کی محنتوں کے لیے ایک ٹوکن ہے. جن کو انعامات ملے ہیں یہ ان کے لیے ٹوکن ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی محنت رائگاں گئی ہے. تو اس طرح کے سلسلے سر عارف انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں اور مقابلوں میں یقیناً آپ بھی کچھ حاصل کر سکیں گے. بات اگر ناول کی جائے، ادب کی جائے تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کتابیں کیوں پڑھنی چاہیے. میں بذات خود ایک ٹیچر ہوں اسکول میں، تو مجھ سے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کہ اے آئی آ گیا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں پروفیشنلی اگر میں آپ کو کہوں تو میرا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے باقاعدہ مجھ سے یہ پوچھا کہ سر آپ کمپیوٹر سائنس کے بندے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. تو خیر انہوں نے پوچھا کہ آپ کمپیوٹر سائنس کے بندے ہیں اور اے آئی کا دور ہے تو آپ کا کام یہاں ختم ہو چکا ہے. اے آئی ہر کام کر لیتا ہے تو آپ کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا جواب ہم یہی دے سکتے ہیں کہ اے آئی ابھی اپنے بہت ہی ابتدائی مرحلوں پر ہے. اس پہ بہت کام ہونا ہے. یقیناً اس کے بہت زیادہ امکانات ہمارے سامنے آئیں گے، مگر بات ہو رہی ہے کتابوں کی. میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو اے آئی کو کمانڈ دیتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی 200 صفحات کا ایک ناول آ جاتا ہے. وہ اس ناول کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اس کی فارمیٹنگ تھوڑی برابر کرتے ہیں اور اس کو چھاپ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے. یہ ایک سچویشن واقعاً ہمارے سامنے ہے. تو ایسے سچویشن میں، ایسے موقع پر، ایسے حالات میں ہمیں یہ فزیکل کتاب جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے الکیمسٹ یا دوسری دیگر کتابیں ہمارے پاس، ان کو پڑھنے کا کیا جواز ہے. یا ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک جنریٹو سمری کریٹ کریں اے آئی کے ساتھ. تو وہ ایک 200 صفحوں کی جو ناول ہے، 200 صفحوں کا جو ناول ہے، اس کو ہم 20 لائن میں اس کی سمری پڑھ لیں گے تو فرق کیا پڑتا ہے. ہم کتابیں کیوں پڑھیں. تو اس کا جواب میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ لرننگ جو ہے، سیکھنے کا عمل ایک بہت ہی سلو پروسیس ہے. آپ اس وقت صحیح سیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کو بہت ہی زیادہ ٹائم دیں گے. سلو پروسیس ہے لرننگ. اس وجہ سے کیونکہ جب آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے تجربے کا حصہ بن جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انسان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. صحیح ہے. تو ہم کسی چیز کو جب تک کسی چیز کو تجربہ نہیں کر لیتا،
وہ مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ میں یہاں پر اگر آپ کے سامنے کوئی خوشبو لا دوں، کوئی پرفیوم کی بوتل آپ کے سامنے رکھ دوں اور جتنی بھی اس کی تعریفیں کروں کہ بہت زبردست خوشبو ہے، جب تک آپ اس خوشبو کو خود نہیں سونگھیں گے میری بات کی تائید نہیں کر پائیں گے۔ تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنا اسی طرح کا ایک تجربہ ہے۔ آپ اس رائٹر کے خیالات کو پڑھنے کے دوران ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ناول پڑھنے کا جواز ہے۔ اس کے علاوہ سر عارف نے مجھے کہا کہ آپ الکیمسٹ ناول پہ بات کریں، تو الکیمسٹ ناول جو ہے ایک بہت ہی جادوئی قسم کی کتاب ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کے رائٹر بہت عجیب و غریب انسان ہیں۔ اس لحاظ سے نہیں کہ ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ انسانوں جیسے نہیں ہیں، ان کا جو انداز ہے یا وہ جو جس سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ کتاب لکھی وہ بہت عجیب ہے۔ عام طور پر کوئی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کے 2 ڈرافٹس بنتے ہیں۔ پہلا ڈرافٹ بنتا ہے، پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ڈرافٹ کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ تیسرا ڈرافٹ بنتا ہے۔ الکیمسٹ ناول کے 12 ڈرافٹ بنے، 12 ڈرافٹ بنے اور 12 ڈرافٹ کے بعد بھی پاولو کوئلو جو اس کا رائٹر ہے وہ تذبذب کا شکار رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کتاب پبلشر کو پہنچے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ بہت ہی نامکمل کتاب ہے۔ پھر ایک دن جو ہے اس کی جو وائف ہے، اس کی بیوی نے چپکے سے وہ ڈرافٹ جو ہے پبلشر کو بھیجی اور پبلشر کی طرف سے ان کو خط ملا کہ ہم آپ کی کتاب کو پبلش کریں گے، اور وہ کتاب الکیمسٹ کے طور پر ہمارے سامنے آئی اور ہم نے دیکھا کہ الکیمسٹ نے پوری دنیا پر اپنا جادو کیسے کیا۔ اچھا، الکیمسٹ ناول کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر طبقہ، ہر ذہنیت کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، یعنی اگر اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ میں بھی اگر میٹریکولیشن کے لوگ ہیں، اگر ایف ایس سی کے لوگ ہیں، بی ایس کے لوگ ہیں، یا پھر اسی طرح میچور ریڈرز ہیں، ہر قسم کے لوگ جب اس ناول کو پڑھتے ہیں تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں۔ اس ناول میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ خود تجربہ کریں، جس طرح میرے چھوٹے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، 6th کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات ان کے لیے ہے کہ آپ اس کو ایک بار ایکسپیرینس کریں۔ اگر یہ بات میری آپ کے ذہن میں رہی کہ آپ نے ابھی یہ ناول پڑھی ہے، پھر آگے چل کر کچھ سال بعد آپ یہ ناول پڑھیں گے تو اس میں بہت الگ چیزیں ہوں گی، پھر آگے جائیں گے تو اس میں بہت، یعنی بات دراصل یہ ہے، اگر میں مختصراً کہوں، کہ ہر مرحلے پر پہنچ کر یہ ناول آپ کو نئی چیزیں، نئے جہات کے ساتھ آپ کو متعارف کراتا ہے۔ اچھا، وہ جہات کون سے ہیں؟ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہوگی کہ خدا اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اچھا، اسی چیز کو، اسی آیت کی مفہوم کو لے کر یہ ناول، اچھا ابھی رائٹر نے انٹینشنلی یہ کام کیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے، مگر ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ نے ناول پڑھی ہے کہ جہاں سے سینٹیاگو کا سفر شروع ہوتا ہے وہیں پہ آ کر اس کا سفر ختم ہوتا ہے، مگر واپس اس چرچ میں پہنچنے کے لیے سینٹیاگو کو وہ سفر، لمبا سفر طے کرنا تھا، یہ اس کے مقدر میں ہے۔ ہم جب تک وہ لمبا سفر طے نہیں کریں گے، ہمارے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ اس کو احرام مصر میں جو ہے ان کچھ غنڈوں کے ہاتھوں پٹنا تھا، وہ جب تک نہ پٹے وہ خزانہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑے کینوس پر مصنف نے چھوٹے چھوٹے سٹوریز پینٹ کیے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ پسند
وہ حصہ ہے اس ناول میں جس میں یہ سینٹیاگو جو ہے وہ کرسٹل مرچنٹ کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرتا ہے. اچھا، تو ان کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں، بہت سبق آموز ہیں. آپ دیکھیں کہ کرسٹل مرچنٹ کی ایک خواہش ہے کہ وہ حج کو جائے، مگر حج کے لیے جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو سینٹیاگو اس کے ساتھ مدد کرتا ہے. خیر اس کو ترقی ملتی ہے، اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں. اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کے لیے جائے، مگر وہ پھر بھی نہیں جاتا. ایک دن سینٹیاگو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ حج کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا میری زندگی کا مقصد، ساری زندگی کا مقصد ہی یہی رہا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. اب میرے پاس وہ موقع ہے، اب اگر میں حج کے لیے گیا تو میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مثالیں، حکایتیں اس ناول میں بھرپور ہیں. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ صرف الکیمسٹ نہیں، اسی طرح کی بہت ساری اچھی کتابیں موجود ہیں. آپ اپنے پڑھنے کا سفر جاری رکھیں. اور میں اپنی بات کا اختتام جو ہے اس اسٹیفن کنگ کے ایک کوٹیشن سے کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ بکس آر یونیکلی پورٹیبل میجک. ٹھیک ہے، بکس آر یونیکلی پورٹیبل میجک. آپ اس میجک کے ساتھ، اس جادو کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں. بہت شکریہ.